छां दियां रीसां कौन करे दो जग दे साया रहमत दा इस छां दियां रीसां कौन करे जो सोने फरमाया उन सुन के शीस नवाया जो सोने फरमाया उन सुन के शीस नवाया बेमिसल मोहम्मद दे यारां दियां रीसां कौन करे बेमिसल मोहम्मद अरबी यारां दियां रीसां कौन करे किड्डा सोना नाम मोहम्मद दा इस नाम दियां रीसां कौन करे बारगाह अक़दस से हदिया दुरूद व सलाम और हदिया नात पेश करने के बाद मेरे नहायत ही वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामिन व हाज़रीन नाज़रीन जनाब नकीब महफ़िल और नात खां हज़रात जनाब वासिफ साहब और सारे मेरे दोस्त अहबाब मेरे बुजुर्ग मेरे भाई हाफिज़ अली हसन चचा जी मोहम्मद शरीफ साहब मेज़बान महफ़िल ने अल्लाह पाक ये महफ़िल पाक को अपनी बारगाह आलिया च कबूल फरमाए अल्लाह पाक के वास्ते आली दा लफ्ज़ बोली दा ये कल मैनू याद आ गई आलिया नहीं बोलना की लफ्ज़ बोलना है आली अल्लाह पाक साडे सब दी हाज़री ए महफिल ए बैठना कबूल फरमाए ए महफिल पाक मेरी मोहतरमा फुफी जान सफिया बीवी अली हसन की वालिदा मोहतरमा उन्होंने इस साल इंसान दुनिया के अंदर चंद दिन की जिंदगी गुजारता चला चला अल्लाह पाक ने कुरान पाक के संग दस्या वो बिल आखिरत हम यूकिनून आखिरत दा यकीन करते एक दुनिया की जिंदगी है और एक आखिरत है तवज्जो करके मेरे तरफ बस सिर्फ थोड़ी गुफ्तगू मैं करनी है दुनिया है जो कुछ असीं देख रहे हैं दुनिया और दुनिया की हकीकत की है ये फानी है कि ये फानी है ये जो कुछ है सिवाय अल्लाह की ज़ात सब कुछ फना होगा अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी ये इस दुनिया की हकीकत है रब्बे कायनात ने सानू में दस्या सूरा रहमान की कारी साल तिलावत कर रहे सन ओहदे विच ही है मुबारक है
رب کائنات نے فرمایا کل من علیہا فان و یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ اس دنیا دے وچ فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، تیرے رب ذو الجلال کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ جتنے بھی انسان آئے ہیں، انسان ہے سب تو اللہ مقام انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ پاک نے سب دے نال وعدہ کیتا ہے کہ روح سب دی نکلنی ہے، کسی نے بھی یہ تے نہیں رہنا، آخرت تے چلے جانا ہے۔ روح جدوں انسان دی نکل جاندی ہے او دا تعلق آخرت دے نال ہو جاندا ہے، دنیا دے نال او دا تعلق ختم ہو جاندا ہے۔ اس واسطے کہ اے فانی زندگی ہے، اے چند روزہ زندگی ہے، اے چند لمحہ دی زندگی ہے، جی سمجھ لو وہ بارش ہو بے، بارش دے قطرے گرانی، پانی دے اوپر بلبلا بن جاتا ہے، بلبلا ہمیشہ نہیں رہتا، تھوڑی دیر واسطے رہتا ہے، بلبلا اپنی مدت پوری کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ اے میرے سارے دوست بزرگ نوجوان سب بیٹھے ہو، میری ماما بہنا بیٹیاں بھی بیٹھیاں نے، ساڑھی زندگی اس پانی دے اوپر بنن والے بلبلے دی طرح کسی وقت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اے موت کسی وقت بھی آ جانی ہے، اللہ پاک نے موت کا وعدہ تے کیتا ہے لیکن دسیا نہیں کسے تے کس وقت ہونی ہے، اللہ پاک جانتا ہے کہ کوئی انسان نہیں جانتا، اللہ پاک نے یہ راز رکھی ہے کہ اس واسطے میرے دوستو سانو اس کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ سانو آخرت کا یقین ہو جانا چاہیے کہ اسی یہ دنیا چھڑ کے اسی آخرت بھی چلے جانا ہے کہ بندہ دنیا چھڑ دیتا ہے، زندگی فانی زندگی چھڑ دیتا ہے کہ آخرت پہ چلے جاتا ہے کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کو بعد موت نہیں کی۔ اور یاد رکھو اللہ پاک نے ایک قیامت دا دن میں مقرر کر رکھے ہے کہ قیامت دا دن جدوں آئے گا اس سارا نظام جڑا اسی سورج پہ ویکھنے یہ بھی ختم ہو جائے گا، اس تارے اسی روز ویکھنے یہ بھی ختم ہو جانے گے، اسی آسمان وال نظرہ ویکھنے ہر روز اسی آسمان ویکھنے اس آسمان نے بھی ختم ہو جانے گے۔ رب کائنات نے فرمایا اذا السماء فطرت، یاد کرو جدوں آسمان پھٹ جائے گا ختم ہو جائے گا، فرمایا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، اے انسان یاد کر ایک وقت آئے گا جدوں تارے بھی چھڑ جائیں گے، کہ رب کائنات نے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یاد کرو اتنا بڑا سمندر پانی پانی نظر آتا ہے، تحت نگاہ پانی ہے، ایک وقت آئے گا قیامت دن یہ بھی بہ جائے گا، کہ رب کائنات نے فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جدو یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا، آسمان ختم ہو جائے گا، تارے جھڑ جائیں گے، سورج چاند ختم ہو جائیں گے، سمندر بھی بہ جائے گا، پھر وقت کیوں نہیں؟ رب کائنات نے فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبراں قرید کتیاں جان گیاں، حکم ہو جائے گا اے انسانوں تسی زندہ ہو کے قبراں دے وچوں باہر آ جاؤ، یہ بھی ایک لمحہ آ جائے گا جب قبراں دے وچوں اسی باہر نکل آواں گے، سارے انسان زندہ ہو جائیں گے، اللہ پاک سب کی روح لوٹا دے گا، زندہ ہو جائیں گے، کہ رب کائنات نے فرمایا علیمت نفس ما قدمت و اخرت، جدو انسان اپنی قبرہ دے وچوں زندہ ہو کے نکل آئے گا، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، جو کچھ اسی انسان جتنے بھی آئے قیامت دنیا تے جو عمل کرتے رہے، نیکی کرتے رہے، بدی کرتے رہے، چھوٹی نیکی کیتی ہوئے گی، کوئی بڑی نیکی کیتی ہوئے گی، کوئی چھوٹا گناہ کیتا ہوئے گا، کوئی بڑا گناہ کیتا ہوئے گا، رب کائنات نے فرمایا علیمت نفس ما قدمت و اخرت، ہر انسان جان جائے گا جو
اس نے اگے بھیجے آئے جو پیچھے چھڑا ہے جو اگے بھیجے ہے انسان سارا کو جان جائے گا پھر اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تینوں اپنے رب کریم تو کیڑی شے نے غافل کر کے رکھے آئے کیڑی شے نے تینوں دھوکے چ رکھے آئے تو اپنے رب نو بھول گیا سیں اپنے رب دے احکامات بھول گیا سیں تینوں کیڑی شے نے اپنے رب کو دور کر دیتا ہے میرے دوستو غافل نہیں رہنا یہ دنیا دی زندگی 4 روزہ ختم ہو جانی ہے جو کچھ بھی ایسا کرنا آگے جا کے بھگتنا ہے حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں جو دم غافلے سو دم کافر سانو مرشد پڑھایا کھلے اکھیں اساں چت مولا والے لایا کیتی جانے حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا تے بدنتی اگے مرے کے باہو تا مطلب نو غافل نہ رہیے غافل نہ رہیے اس ساڈا حساب ہے اے زمین بولنا ہے آج جیسی یہ محفل کر رہے ہیں تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہے نعت بھی پڑھی گئی ہے واز ہو رہا ہے نعت تشریح پڑھیا جان گیا ختم پاک پڑھیا جائے گا سارا کچھ اسی سن رہے ہیں میں سنا رہے ہیں سارے سن رہے سنا رہے ایک کام جڑا ہے زمین بولے گی یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها اس دن زمین اپنی خبراں بیان کرے گی کس واسطے خبراں بیان کرے گی یہ تے رب دا حکم ہوئے گا یہ تے رب دا حکم ہوئے گا زمین اج بول جو تیرے تے ہوندا رہیا ہے انسان جو کچھ کرتا رہیا ہے اج بول کے دس اس وقت کسی دے پیش جائے گا نہیں پیش کسی دی جائے گا اگے اللہ پاک نے فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم سارے لوگ ٹولیاں دیاں ٹولیاں بن کے نکلیں گے تاکہ اپنے اپنے عمل دیکھ لیں اساں سارے نے اپنے اپنے عمل دیکھنے نے اپنی نیکی بھی دیکھنی اپنی بدی بھی دیکھنی ساری ساری زندگی دی جتنی زندگی کسی دی 40 سال کسی دی 50 سال 60 سال جتنی بھی زندگی گزار کے جا ساڑھی یہ زندگی دی فلم چل جائے گی کیونکہ فلم فرشتے پہ تیار کرتے ہیں اللہ پاک نے دسیا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین واڑے تے نگران مقرر نے اور لکھن والے معزز فرشتے نے سجے پاسے والا نیکیاں پیا لکھتا ہے کھپے پاسے والا بدیاں پیا لکھتا ہے اے رب کائنات نے فرمایا اس دن سارے ٹولیاں کی شکل میں نکلیں گے اپنے اپنے عمل میں کریں گے فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ جس نے رائی کے دانے دے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی قیامت والے دن دیکھے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ جس نے رائی کے دانے دے برابر بدی بھی کی ہوئے
اللہ پاک نے فرمایا وہ بھی قیامت والے دن دیکھے گا۔ میرے دوستوں اے زندگی یہ سارا حساب ہے، اس واسطے اس سانو غافل نہیں رہنا چاہیے، سانو فکر چ رہنا چاہیے۔ میں ادھر ادھر کرتے پہ ہاں، اور آخر دے میں ایک حدیث بارکہ اور اجازت چاہوں گا۔ قیامت دے بارے صحابہ کو کتنی فکر ہوتی سی اور پھر صحابہ دی تیاری کی سی، اے بس میری گفتگو ختم ہے۔ ذرا توجہ فرماؤ، توجہ ہے نا بھائی؟ اتنا تو پتہ لگ گیا نا بھی دنیا فانی ہے، یہ بھی پتہ لگ گیا جو کچھ ایسا کر کے جانا ہے زمین تے وہ ویکھنا ہے، یہ ساری فلم چل رہی ہے۔ اس واسطے اسی فکر کریے اللہ تے اللہ دے رسول کو راضی رکھے جائے، اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار پا کے جائیے، فرائض نماز اس کو غافل نہ رہیے، اللہ نو یاد رکھیے۔ دنیا دے کم ہے، شیطان ساڈا دشمن ہے، سانو شیطان اس دنیا وچ پھنسا کے کل قیامت والے دن آپ سائڈ پہ ہو جائے گا، آکھے گا میرا کوئی تعلق نہیں، یہ یاد رکھیے کیونکہ انسان دا دشمن ہے شیطان، ادھے دھوکے چ نہیں ہونا، اللہ تے اللہ دے رسول کو یاد رکھنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا توجہ، بڑی پیاری حدیث ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور دے بڑے پیارے صحابی نے، چھوٹے جسان تے انہاں دی والدہ نے حضور دی خدمت پیش کیا، سونیا قبول فرمائے تہاڈی خدمت کریں گے۔ 10 سال حضور مدینہ شریف وچ رہے، 10 سال حضور دی خدمت کی، اتنے بڑے پیارے صحابی ہیں، حضور دے پکے تے سچے غلام، میں حضور نال حضور دے صحابہ نے محبت کی تھی نا، اج تک بھائی دا لال نہ کر سکتا ہے، اسی حضور دے غلاماں دے صحابہ دے غلام بنا دے تے کامیاب ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ آپ دی بڑے پیارے صحابی آ رہے عرض کرتے نے سونیا قیامت کدوں ہونی ہے؟ کی عرض کر دیں، توجہ ہے کتنی قیامت کی فکر ہے، اور ساتھوں اسی بھی یہ فکر رکھیے چھٹ جانا ہے سب کو، جہاں ایک سب تو رہ جائے گا۔ عرض کر دیں سونیا قیامت کدوں ہونی ہے؟ کہ صحابی نے قیامت کا سوال کی طرح رضی اللہ عنہ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی جواب دیتا تھا، اے میرے صحابی تو دستیاری کی تھی، غلام نے حضور دے صحابی نے سوال کیتا قیامت کدوں ہونی ہے؟ کہ حضور نے نہیں دسیا کدوں ہونی ہے، اس وقت ہونی ہے، بلکہ یہ فرمایا دس تو تیاری کی ہے۔ کہ میرے دوستو سارے بزرگ نوجوان سانو بھی یہ فکر ہوئے کہ قیامت کدوں ہونی ہے، قیامت ایک دن ہونی ہے، کہ رب کائنات نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت یقین کرن والے ہیں، اسی سارے مسلمان اسی آخرت کو منن والے ہیں، قیامت منن والے ہیں، قیامت ایک دن ضرور ہونی ہے۔ کہ فرمایا تو تیاری کی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے پیارے صحابی نے عرض کیتا سونیا ہوتے کچھ نہیں، ہوتے کچھ نہیں، میں اللہ دے رسول دے نال بڑی محبت کرنا۔ نہیں بھائی نہیں، اتنی کام دی گل تیاری کی دسی، قیامت دی تیاری کی دسی، میں اللہ دے رسول دے نال پیار کرنا وانگا، اللہ دے رسول دے نال محبت کرنا وانگا، کہ کیوں نہ آکھئے کہ کوئی حیاتی دا میں آب ہونا چاہیے دا، کوئی حیاتی دا، سارے مل کے پڑھ لو بلند آواز میں نال، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے دا، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے دا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ۔ اس زندگی دا معیار بنا لیے کہ سنو اللہ دے رسول نال پیار ہو جاوے، ہر شے نال
جدوں ساڈے دلاں دے وچ اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت آ جائے گی اسی کامل ایمان والے بن جاواں گے کہ سچے ایمان والے بن جاواں گے کہ پکے ایمان والے بن جاواں گے انشاءاللہ جدوں یہ محبت ساڈے سینے آ جائے گی ساڈی دنیا بھی چنگی ہو جائے گی ساڈی آخرت بھی چنگی ہو جائے گی جدوں حضور دے صحابی نے عرض کیتا سونیا میں اللہ دے رسول دے نال پیار کرنا وا نبی کریم علیہ السلام نے ساڈے واسطے جڑا جواب دیتا او ساڈے واسطے اکھاں دی ٹھنڈک بن گیا قیامت تک دے واسطے بن گیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببت اے میرے صحابی سن لے تو جتے نال پیار کرنا ہے کل قیامت والے دن تو انہاں دے نال ہی ہوئے گا تو جنہاں دے نال پیار کرنا نا انہاں دے نال ہی ہوئے گا جس ساڈی اللہ دے رسول نال یاری ہوئی گی حضور نال محبت ہوئی گی کہ انشاءاللہ ساڈا سنگ بھی حضور دے نال اس واسطے اسی فکر آخرت کریے کی کریے فکر آخرت تے حضور دا سنگ چاہیے حضور دے صحابہ دا سنگ چاہیے حضور دی آل پاک دا سنگ اللہ دے ولیاں دا سنگ اے سنو سنگ چاہیے تے اسی اللہ دے رسول نال پیار پائیے نماز پڑھیے نماز جڑا بندہ پڑھدا ہوئے نا قیامت والے دن انبیاء کرام شہداء صالحین دے نال اور جڑا نہیں پڑھتا ہوئے گا وہ قارون فرعون ایسے بدبختاں دے نال ہوئے گا اس چیز کو یاد رکھیں انشاءاللہ یہ دنیا پھر عرض کر رہے ہیں دھوکے دا سوال یہ ختم ہو جاتا ہے اسی اللہ دے رسول نال پیار پا کے اپنی دنیا بھی چنگی کر کے آخرت بھی چنگی کر چاہیے اللہ پاک میری تواڈے ساتھی حاصل قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ